امام فرماتے ہیں دشمن علی کے پیدا ہونے کے دو راستے، تیسرا نہیں۔ کتنے راستے ہیں؟ دو راستے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا وہ راستہ ہے دشمن علی وہ ہوگا کہ جس کی ماں نے حرام کرایا ہو، جو ولد الزنا ہوگا، جو زنا کی پیداوار ہوگا، ایک یہ۔ دوسرا امام فرماتے ہیں یا تو حلال رشتہ ہوگا میاں بیوی کا، لیکن ایام نجاست میں اگر غفلت سے کام لیا، خواہشات کا کام لیا اور دین اور شریعت کا دامن چھوڑ دیا، تو پھر اس حالت میں بھی جو تیرا بچہ شکم مادر میں ٹھہر رہا ہے، امام فرماتے ہیں وہ بھی دشمن علی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو لہذا ہے علی والا میں کہا کرتا ہوں خوش نصیب ہے اللہ نے تیری صلب میں محب علی کو رکھا ہے۔ آپ مومن ہیں کہ نہیں؟ کیوں آپ مومن ہیں؟ چونکہ آپ نے ایمان وراثت میں پایا ہے۔ آپ نے اس گھر میں آنکھ کھولی کہ جس گھر میں نور ولایت آل محمد تھی، تو آپ نے ایمان وراثت میں پایا ہے۔ تو کیا آپ کی صلب میں جو اولاد ہے ان کو بھی حبدار آل محمد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ تو لہذا میرے دوست کہیں ایسا نہ ہو تیری غفلت کا نتیجہ اگر تو ناجائز تعلق قائم کرے جو حبدار علیانہ تھا، تیری شہوت اور غلطی کا نتیجہ تیرے گھر میں دشمن علی آ جائے یا اس جگہ پر جہاں تو نے یہ حرام کام کیے۔ دوسرا امام کیا فرماتے ہیں؟ وہ ایام جن ایام میں تجھے روکا گیا ہے تو ان ایام کا خیال نہ رکھے تو یاد رکھ تیرے گھر میں آنے والا بچہ بھی دشمن علی ہو سکتا ہے۔ تو گویا امام سمجھا رہے ہیں شہوت سے کام نہ لے، حیوانیت سے کام نہ لے، دین کا دامن پکڑ جو تیری صلب میں نور ولایت علی رکھا ہے، اس امانت کی حفاظت کر، ورنہ قیامت والے دن بھی ہم علی مولا کے مجرم ٹھہریں گے۔ یہ جو تمہاری صلب میں حبداران محمد والے محمد تھے، تم نے کیوں غفلت سے کام لیا؟ تم نے کیوں حیوانیت سے کام لیا؟ تم نے کیوں اس طرح سے کام کیا جس کا نتیجہ جو حبدار آل محمد آنا تھا وہ دشمن علی پیدا ہو گیا؟ تو لہذا یہ ہماری شرعی ذمہ